خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت علامہ عبدالرحمن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عیون الحکایات حصہ دوم دوسرے حصے میں آپ ایک بہت ہی پیاری حکایت نقل فرماتے ہیں جس میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک زمانہ ہے۔ ایک شخص کسی دیہات سے آ کر آپ کی بارگاہ میں علم دین حاصل کرتا ہے، آپ سے علم دین سیکھتا ہے، آپ کی صحبت بابرکت میں رہتا ہے۔ کچھ عرصہ سیکھنے کے بعد اس نے عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے گھر چلا جاؤں، گاؤں سے ہو کر آ جاؤں اور میں دوبارہ جلدی حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے اسے اجازت دے دی۔ وہ جب اپنے علاقے میں گیا تو اس نے جا کر لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے یہ بات بھی سیکھی ہے، یہ بات بھی سنی ہے آپ سے۔ اس طرح لوگ اس کی تعظیم کرتے اور اس کو مال و دولت دیتے، اور وہ مال کے لالچ میں پڑ گیا اور وہ دوبارہ گیا ہی نہیں بلکہ وہیں رک گیا اور لوگوں سے اس طرح باتیں سنا کے دنیا کا مال جمع کرنے لگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی دنوں کے بعد پوچھا، بھئی وہ جو علم دین حاصل کرنے آیا تھا، علم سیکھتا تھا، وہ واپس گیا، آیا ہی نہیں، تو کسی کو اس کے بارے میں پتہ ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ کافی دن گزرنے کے بعد اس علاقے سے ایک اور دیہاتی بندہ آپ کی بارگاہ کے قریب سے گزرا تو اس نے گلے کے اندر ایک خرگوش کو لٹکایا ہوا تھا۔ تو آپ نے اس دیہاتی سے پوچھا، بھئی تم نے اس علاقے میں ایک شخص دیکھا ہو جو ہماری بارگاہ سے علم حاصل کرتا تھا، علم سیکھنے آیا تھا، اسی علاقے کا تھا، تم نے اسے دیکھا ہو تو اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو اس نے عرض کیا، یا نبی اللہ، جس بندے کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہو وہ یہی خرگوش ہے جو میرے گلے میں لٹکا ہوا ہے۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے پیارے پروردگار جل جلالہ، مجھے بتا کہ یہ شخص آدمی سے خرگوش کیسے بن گیا؟ تو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، پیارے کلیم اس نے آپ سے علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علاقے میں جا کر اس سے دنیا کی دولت کمانا شروع کر دی اور آپ کی بارگاہ کو بھی چھوڑ دیا۔ وہاں اس طرح یہ لوگوں سے مال اکٹھا کرتا، تو اب میں نے اس کو آدمی سے خرگوش بنا دیا ہے۔ تو اس حکایت میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا درس ہے کہ علم دین کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سیکھنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف بھی ہے، فرمایا کہ جو علم دین کو صرف دنیا کے لیے حاصل کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، اور اگر دین کو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنے والا طالب علم بھی کسی قبرستان سے گزر جائے تو اللہ رب العزت 40 دنوں کے لیے وہاں اپنا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اور بعمل عالم دین قیامت کے دن میدان محشر میں جب آئیں گے تو سب لوگ جنت میں جائیں گے، ان کو روکا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ تم ٹھہر جاؤ، دنیا میں جس کے ساتھ تمہارا تعلق تھا ان کی بھی شفاعت کر کے داخل جنت کروا لو۔ اور جنت میں جانے کے بعد بھی لوگ علماء کرام کے محتاج ہوں گے۔ ہاں، صرف دنیا کے لیے نہیں، دنیا کی دولت کے لیے نہیں، نفس کے لالچ کے لیے نہیں، باقی اگر بن مانگے سوال کے بغیر
یا لالچ کے بغیر کوئی مال عطا کرے، کوئی تحفہ دے تو اس کو لینے میں حرج نہیں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے مال ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال عطا فرماتے تو میں عرض کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال آپ کسی مجھ سے زیادہ ضرورت مند کو دے دیجئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو مال تمہیں سوال کرنے کے بغیر اور لالچ نفس کے بغیر مل جائے تم اسے قبول کرو اور اسے اپنا بنا لو، اس کے بعد چاہے تو اپنی ذات پر خرچ کرو اور چاہو تو تم آگے صدقہ کر دو۔ جو مال تمہیں بغیر سوال کیے اور لالچ کے بغیر ملے اس کو لے لو، اس کو اپنا بنا لو، اس کے بعد تمہاری مرضی ہے، تم اپنی ذات پہ خرچ کرو یا پھر صدقہ کر دو ضرورت مندوں پر۔ اور حضرت صالح فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی یہی عادت تھی کہ آپ سوال نہیں کرتے تھے اور لالچ نہیں فرماتے تھے، لیکن اس کے بغیر اگر کوئی آپ کو عطا فرماتا تو آپ رد بھی نہیں فرماتے تھے۔ اسی لیے اولیاء کرام بزرگان دین کا یہ طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں لا طمع لا منع لا جمع، طمع نہیں ہے اور اگر کوئی دے تو پھر منع بھی نہیں ہے، اور اگر آ جائے تو پھر جمع نہیں ہے، پھر آگے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ تو اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ صرف علم دین کو سیکھنا یا بزرگوں کے پاس جانا اور پھر ان کا نام لے کر ان چیزوں کے ذریعے صرف دنیا اکٹھا کرنا، یہ بہت برا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا ایک عارضی زندگی ہے۔ دنیا میں صرف ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن اصل جو سرمایہ ہے وہ نیکی ہے، پرہیزگاری ہے، آخرت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کا جذبہ نصیب فرمائے۔